اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المکاتب، حدیث نمبر 2563، اردو ترجمہ۔ اگر مکاتب دوسروں سے مدد چاہے اور لوگوں سے سوال کرے تو کیسا ہے؟ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا حشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کا معاملہ کیا ہے، ہر سال 1 اوقیہ مجھے ادا کرنا پڑے گا، آپ بھی میری مدد کریں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی یہ صورت اس کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ اسے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہے کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، میں نے آپ کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے، ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، پس جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگا لی جائیں، اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے فلاں آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی، ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے۔ حدیث نمبر 2564، اردو ترجمہ۔ جب مکاتب اپنے تئیں بیچ ڈالنے پر راضی ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکاتب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ باقی ہے وہ غلام ہی رہے گا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک 1 درہم بھی باقی ہے مکاتب آزاد نہیں ہوگا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکاتب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ باقی ہے وہ اپنی زندگی، موت اور جرم سب میں غلام ہی مانا جائے گا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی یحییٰ بن سعید سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بریرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ صورت پسند کرے کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے گی۔ مالک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حدیث نمبر 2565، اردو ترجمہ۔ اگر مکاتب کسی شخص سے کہے مجھ کو خرید کر آزاد کر دو اور وہ اسی غرض سے اسے خرید لے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ
ایمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن ابی لہب کا غلام تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرو کو بیچ دیا اور ابن ابی عمرو نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن بیچتے وقت عتبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگا لی تھی، تو کیا یہ شرط صحیح ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ میں میرے یہاں آئی تھی اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی، لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے صورتحال کی آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کر دے اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے، اور جو آزاد نہ کریں اگرچہ وہ 100 شرطیں بھی لگا لیں، ولا پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب مکاتب کی حدیث نمبر 2563 سے 2565 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔